بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رابعہ اسلام۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد موصول ہو جائے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے اب بھی کچھ ممالک سے براہ راست مملکت آنے پر پابندی عائد ہے۔ ایسے اقامہ ہولڈرز غیر ملکی جنہوں نے مملکت میں کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں نہیں لگوائیں، وہ مملکت آنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایسے ملک میں جہاں سے مسافروں کے براہ راست مملکت آنے پر پابندی نہیں، وہاں 14 دن قیام کریں، اس کے بعد مملکت آ سکتے ہیں۔ ایک شخص نے دریافت کیا، پاکستان سے دوسرے ملک کے راستے قرنطینہ کر کے سعودی عرب آنے کے کچھ دن بعد کفیل نے خروج نہائی لگا دیا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا دوبارہ سعودی عرب دوسرے ویزے پر آ سکتا ہوں اور قرنطینہ کرنا ہوگا۔ سوال کے جواب میں متعلقہ ادارے کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق وہ افراد جو قانونی طور پر مملکت سے جاتے ہیں وہ دوسرے ویزے پر جب چاہیں آ سکتے ہیں۔ خیال ہے کہ امیگریشن قانون کے مطابق وہ تارکین وطن جو اقامہ پر مملکت میں مقیم ہیں، اگر وہ قانونی طور پر یعنی خروج نہائی فائل ایگزیکٹ پر مملکت سے جاتے ہیں تو انہیں پر واپس آنے کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ خروج نہائی پر جانے والے افراد جب چاہیں وہ مملکت کسی دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں۔ موجودہ کرونا وائرس کی وجہ سے حالات کے پیش نظر پاکستان سمیت متعدد ممالک سے مسافروں کے براہ راست مملکت آنے پر پابندی عائد ہے۔ اس لیے ان ممالک سے جہاں سے مسافروں کے براہ راست مملکت آنے پر پابندی ہے، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی ایسے ملک جہاں سے مسافروں کی براہ راست مملکت آنے پر پابندی نہیں میں 14 دن قیام کرنے کے بعد سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ تاہم وہ افراد جنہوں نے مملکت میں کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوائی ہوئی ہیں اور توکلنا ایپ پر ان کا اسٹیٹس امیون ہے، انہیں براہ راست آنے کی اجازت ہے۔ ایک اور شخص نے دریافت کیا، خروج عہدہ پر فیملی کو بھیجا تھا مگر اب ان کا ویزا ختم کرانا ہے تاکہ اقامہ تجدید کے لیے عائد ماہانہ فیس کی ادائیگی سے بچا جا سکے۔ اقامہ کینسل کرانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس حوالے سے جوازات کے ذرائع کا کہنا تھا کہ وہ افراد جو خروج پر گئے ہوئے ہیں ان کا اقامہ کینسل نہیں کرایا جا سکتا۔ ایسے افراد کا اقامہ ختم کرانے کے لیے خروج کی مدت ختم ہونے کے بعد جوازات کے پورٹل آبشیر پر خروج ید کے آپشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ جوازات کے قانون خروج علم ید کی اصطلاحات ان افراد پر لاگو ہوتی ہے جو مملکت سے خروج پر جاتے ہیں اور ان کا واپس آنے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ خروج علم ید کا آپشن جوازات کے سسٹم میں خود کار طریقے سے خروج کی مدت ختم ہونے کے 6 ماہ بعد ہوتا ہے۔ تاہم اس آپشن کو اختیاری طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس کے لیے خروج کی مدت ختم ہونے کے 1 ماہ بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ خروج علم کے قانون کو وہ افراد اختیاری طور پر استعمال کر سکتے ہیں جو اپنے اہل خانہ کا اقامہ ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ماہانہ فیس سے بچا جا سکے۔ ایسے تارکین کے لیے اپنے اہل خانہ کا اقامہ ختم کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ یاد رہے کہ اقامہ ختم یا کینسل نہ کرانے کی صورت میں فیملی کی ماہانہ فیس ادا کیے بغیر اقامہ تجدید نہیں کرایا جا سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سعودی نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔